کامل رہنما ہووے. درود پاک پڑھیں اور بلند آواز صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلوات و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. محترم حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ مبارکہ کو میں نے تلاوت کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جن اور انسان اس لیے بنائے ہیں کہ وہ میری بندگی کریں. کیا کریں؟ میری بندگی کریں. دیکھیے، اللہ نے اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے اپنی بہت ساری مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، لیکن کسی شے کو بھی اس نے بیکار پیدا نہیں فرمایا. ہر چیز کا، ہر شے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. کسی نہ کسی مقصد کے لیے اس نے کائنات کی ہر شے کو پیدا فرمایا ہے. جیسے کیمیائے سعادت میں موجود ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دیوار پر ایک چھپکلی کو دیکھا تو بارگاہ رب لم یزل میں عرض کی کہ مولا، اس چھپکلی کو تو نے کس لیے بنایا ہے، اس کا کیا کام ہے؟ تو چھپکلی کے تعلق سے جب کلیم اللہ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پیارے کلیم، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی چھپکلی مجھ سے سوال کر رہی تھی کہ یا اللہ، تو نے موسیٰ علیہ السلام کو کس لیے پیدا فرمایا؟ تو رب نے فرمایا کہ موسیٰ، میں نے کسی بھی شے کو بیکار پیدا نہیں فرمایا. لیکن ایک بات اور اپنے ذہن میں رکھیں کہ خدا نے جتنی مخلوق بنائی ہے اس سے انسان کو فائدہ ہے. مثال کے طور پر آپ ہوا کو لے لیجئے تو اس ہوا کو انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے. آگ کو انسان کے فائدے کے لیے بنایا. پانی ہے تو یہ انسان کے فائدے کے لیے ہے. یہ مٹی ہے تو یہ انسان کے فائدے کے لیے ہے. اس کے اوپر ہمارے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں. پھر مٹی سے ہم کتنے کام لیتے ہیں، پانی سے کتنے کام لیتے ہیں. یعنی ہر شے کو اللہ نے بنایا کسی نہ کسی کام کے لیے. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں، لیکن انسان کو کس لیے بنایا ہے؟ اب یہ انسان سوچتا ہے کہ بھئی میرا کام یہ ہے کہ پورا دن کھیلنا، کودنا، ناچنا، گاڑیوں میں سفر کرنا، جناب والا جہازوں میں سفر کرنا، 5 سٹار ہوٹلوں میں جا کر کے فلمیں دیکھنا، اور طرح طرح کی جناب والا اس کو کیا کہتے ہیں، نعمتیں کھانا، پھر رات کو سو جانا، پھر صبح اٹھنا، پھر یہی کام کرنا. انسان سوچتا ہے میرا یہ کام ہے، میں اس لیے دنیا میں آیا ہوں، کمانے کے لیے، کھانے کے لیے، سونے کے لیے، کھیلنے کے لیے، ناچنے کے لیے آیا ہوں. لیکن ایمان والو، اس طرف پلٹ کر کے چلو کہ انسان کو اللہ نے بنایا کیوں ہے؟ دنیا کی بڑی بڑی ڈگریوں کو تم حاصل کر لو، لیکن تمہیں کسی بھی کتاب سے یہ ملے گا نہیں کہ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. لیکن جب ہم نے رب کے کلام کو اٹھایا جو آخری پیغمبر پر نازل ہوا، اس پہ مثل بے مثال کتاب کا جب ہم نے دیدار کیا، اس کو جب ہم نے کھولا، جب پڑھا، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہیں کسی دنیاوی کتاب سے نہیں ملے گا کہ تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. آؤ میرا قرآن اٹھا کر کے دیکھو تو تمہاری زندگی کا مقصد اس میں موجود ہے. جب ہم نے رب کے کلام کو اٹھا کر کے پڑھا تو قرآن نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. فرمایا میں نے جن اور انسان صرف اس لیے بنائے ہیں کہ وہ میری بندگی کریں، وہ میری عبادت کریں. میں نے صرف اس لیے ان کو بنایا ہے. اب حضرات، میں بالکل اختصار کے ساتھ 2-4 باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. جو انسان اس دنیا میں آ کر اپنے مقصد کو نہ بھولا ہو، میرے رب نے ہر مقام پر اس کی حفاظت کی. اللہ کو یاد کرنے والا ہر وقت اس کی حفاظت میں رہتا ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیں، جو اللہ والے یہ کسی سے نہیں ڈرتے. قرآن نے فرما دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میرے ولیوں کو کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں کوئی ڈر ہے. اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تو یہ ڈرتے ہی نہیں. لیکن یاد رکھنا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، میرا جملہ نوٹ کرنا، جو خدا سے ڈرتا ہے وہ دنیا میں کسی شے سے نہیں ڈرتا.
اور جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ دنیا میں ہر چھوٹی بڑی شے سے ڈرا کرتا. دیکھیے خدا سے نہ ڈرنے والوں کے سامنے سے اگر بلی گزر جائے نا یا گھر میں چوہا چھلانگ لگا کر گزر جائے تو اس کی دل کی دھڑکن پر دل کے اوپر ہاتھ رکھو دھڑکن کتنی تیز ہو جائے. لیکن ادھر ایک اللہ اللہ کرنے والی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک عورت ہے, عابدہ ہے, زاہدہ ہے, ولیہ ہے, وہ حضرت رابعہ بصری ہے. اللہ اکبر. روزانہ دن و رات کا 1000 نفل ادا کرتی ہیں. 1000 نفل. کسی نے پوچھا رابعہ بصری کیا جنت کے لیے اتنی عبادت کرتی ہو؟ ہائے ہائے ہائے. تو آپ نے جواب دیا جنت تو نیک لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے, میں تو نیک نہیں. کسی نے پوچھا کیا جہنم کے خوف سے؟ رابعہ بصری نے فرمایا جہنم تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بنائی ہے, میں تو کافر نہیں ہوں. پھر کس لیے کیوں اتنی عبادت کرتی ہو؟ تو حضرت رابعہ بصری نے جواب دیا جب قیامت کا دن ہوگا رب تبارک و تعالی عدالت کی کرسی پر بیٹھا ہوگا, حساب لے رہا ہوگا, انسان کہے گا میں نے یہ عمل نہیں کیا, میں نے یہ گناہ نہیں کیا. تو جب رب زبان پر تالا لگا دے گا جسم کے اعضاء بولنا شروع ہو جائیں گے, یہ عمل کیا, یہ کام کیا, فلاں گناہ کی طرف چل کر کے گیا, فلاں گناہ سوچا ہے اس نے, فلاں گناہ کے لیے زبان کھولی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب رب حساب لے رہا ہوگا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے احوال و اعمال کو ملاحظہ کر رہے ہوں گے. جب میرے نبی کی نظر میرے اوپر پڑے گی تو مصطفیٰ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا اور آقا ارشاد فرمائیں گے کہ میری امت میں ایک عورت ایسی ہے کہ جس کے عمل اتنے ہیں, اتنے اعمال ہیں, میرے آقا کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا. یہ ہے عشق, عشق رسول, یہ ہے محبت رسول. اللہ اکبر کبیر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو خدا کو یاد کرتا ہے خدا تعالی اس کی ہر مقام پر حفاظت کرتا ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زمانہ تھا, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نوح طوفان آنے والا ہے, تیار کرو. حضرت نوح پیغمبر نے کشتی کو تیار فرمایا. آپ کشتی تیار کر رہے تھے تو ایک بوڑھی مائی, اس زمانے کی اللہ والی خدا یاد مائی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آئی اور عرض کرنے لگی حضور یہ کشتی کس لیے بنا رہے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے رب کا حکم ہوا ہے, بہت بڑا طوفان آنے والا ہے, سوائے ان چند مومنین کے جو میری کشتی میں سوار ہوں گے کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے, بہت بڑا طوفان آنے والا ہے, سب غرق ہو جائیں گے. مائی نے کہا حضور جب طوفان آئے تو مجھے بھی اپنی کشتی میں سوار فرما لے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اب طوفان آیا, اتنا بڑا طوفان آیا, بڑے بڑے پہاڑ ڈوب گئے, سارے کفار اس میں غرق ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام اور جو لوگ آپ کی کشتی میں سوار ہوئے سب بچ گئے. جب طوفان آیا تھما, حضرت نوح علیہ السلام کو یاد آئی وہ مائی. آپ فرمانے لگے ہو کاش مجھے اس بوڑھی ماں کو کشتی پر سوار کرنا یاد ہی نہیں رہا. آپ جناب والا کشتی سے اترے اور اس بڑھیا کی جھونپڑی کی طرف چل پڑے. جا کر دیکھنے لگے وہ بوڑھی ماں بھی سلامت ہے اور اس کی وہ ٹوٹی ہوئی جھونپڑی بھی سلامت ہے. جو ہی حضرت کو دیکھا تو بوڑھی ماں اٹھ کے کھڑی ہو گئی, کہنے لگی حضرت طوفان آنے والا ہے, کیا آپ مجھے کشتی پر سوار کرنے آئے ہیں؟ اللہ اکبر. تو حضرت نے فرمایا مائی تم یہ کیا کہتی ہو, طوفان آیا بھی اور ساری دنیا کو غرق کر کے چلا بھی گیا. تو مائی کہنے لگی حضور مجھے تو کوئی خبر نہیں, ایسا کیوں ہو سکتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام مسکرا پڑے اور فرمانے لگے کہ میں سمجھ گیا کہ تم بغیر کشتی کے بھی اللہ کی حفاظت میں رہی. اللہ اللہ کرنے والی تھی تو تجھے میرے رب نے بچا لیا. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, جو اللہ کو یاد کرنے والا ہو اتنے بڑے طوفان میں بھی خدا اس کی حفاظت کرتا ہے, اور مائی کی جھونپڑی بھی سلامت اور وہ بوڑھی ماں بھی سلامت رہے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نماز میں خدا کو دیکھتے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا میں اس وقت تک سر سجدے سے اٹھاتا ہی نہیں جب تک اپنے رب کو دیکھنا نہ. تو نماز مومن کی معراج ہے.
اے محبوب ہم نے آپ کو عرش پر بلا کر معراج کروا دی، لیکن آپ کی امت کی معراج یہ ہے کہ وہ 5 ٹائم نماز پڑھے گی تو یہ ان کی معراج ہو، تو لہذا نمازی بنے۔ اللہ تعالیٰ لار والوں کا فیضان جاری اور ساری فرمائے، جتنے لوگ یہاں آئے ہیں اللہ رب العزت سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اولیاء کاملین کا جو مشن ہے، پیغام ہے، وہ کیا ہے کہ انہوں نے ہر مرید کو یہ تبلیغ دی، یہ وصیت کی کہ بیٹا نماز پڑھو۔ انہوں نے ہمیشہ دین کی خدمت کی ہے۔ آج ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ لیکن اللہ والے، جو صحیح اللہ والے، خدا کا ذکر کرنے والے، ان کو دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہے، نہ وہ کسی مرید سے کچھ لیتے ہیں۔ آج کل بھی بڑے پیر گھوم رہے ہیں، بڑی بڑی ان کی حویلیاں ہیں، کسی کی حویلی جناب والا ایک جموں میں ہوگی، دوسری دہلی میں ہوگی، تیسری پنچ میں ہوگی، اور ہم لوگ، ہماری قوم بھی ایسی جاہل قوم ہو گئی ہے کہ جناب والا جا کر پیروں پر ہزاروں روپے قربان کر دیتے ہیں، اور یہ مدرسہ جہاں پر ٹوٹی ہوئی چٹائی کے اوپر بیٹھ کر ایک غریب یتیم مسکین بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، ہم اس مدرسے میں 10 روپے کا ٹوٹا ہوا نوٹ دیتے ہیں۔ یہ لو جی، ہماری مسجد میں چندہ ہوتا ہے ہر جمعے کو 1800-1900 روپے ہو جائے، یقین مانیے جتنے نوٹ آتے ہیں سارے 20 روپے کے، 10 روپے کے، اور سب ٹوٹے ہوئے نوٹ آتے ہیں۔ میرے روم میں اس وقت کم سے کم جھوٹ نہ لگے 17-18 نوٹ ایسے ہوں گے جو بالکل ٹوٹے ہوئے پڑے ہوں، اور یہ سب جمعے میں آتے ہیں۔ جو پیسہ کہیں نہیں لگتا وہ مسجد میں دیکھا خدا نہ کے تعلق سے جتنے لوگوں نے اس میں حصہ لیا، تعاون پیش کیا، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آخرت میں بہتر سے بہتر اور دنیا میں بھی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت کی بڑی محنتیں ہیں، کاوشیں ہیں، آپ ان کے ساتھ جڑے رہیں، ان کا تعاون کریں اور اپنے بچوں کو اس مدرسے میں بھی بھیجیں۔ اس کا خیال رکھیں جو ابھی اس مدرسے کا کام باقی ہے، جیسے میرے خیال میں پلستر ہوگا، اس کے درے دروازے بند کروانے، فرش بچھانا ہے، وہاں چٹائی کی ضرورت ہوگی، فوم کی ضرورت ہوگی، بچے صبح شام